اور میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ شوہر کی تکلیف پہ صبر کروگی، اللہ تمہیں حضرت آسیہ اور مریم کے صبر کا ثواب عطا فرمائے۔ اور شوہروں سے کہتا ہوں اگر تم بیوی کی تکلیف پہ صبر کرو گے اللہ تمہیں صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے۔ صبر سیکھو، شکر سیکھو۔ مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے، سید آئی، سرتاج کوئی بات ہو گئی؟ ہاں کیا ہوا؟ آج دعوت میں گئے تھے۔ اچھا کہاں؟ عثمان غنی کے گھر۔ پھر بہت شاندار دعوت کی عثمان غنی نے، بہت شاندار۔ اچھا پھر؟ اور صرف دعوت نہیں کی، اپنے گھر سے رسول اللہ عثمان بھائی کے گھر تک جتنے قدم چل کے گئے تھے وہ گنتے جا رہے تھے۔ اچھا پھر؟ تو کہا جتنے قدم چل کے حضور گئے اتنے غلام بھائی عثمان نے سب آزاد کر دی حضور کی محبت میں۔ فاطمہ میں نے ایسی دعوت نہیں دیکھی، کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، دولت ہوتی، ہم بھی حضور کو اچھے کھانے کھلاتے اور حضور کی آمد پر غلام آزاد۔ سیدہ سیدہ، کوئی تانا نہ دے، سیدہ کی عظمت پہ انگلی نہ اٹھائے، کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں۔ مولا مشکل کشا کو پتا تھا کس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ٹھیک، مولا اٹھے، حضور آپ کے اصحاب کے ساتھ آج آپ کی دعوت۔ اچھا ٹھیک، دعوت ہوگی۔ علی مرتضیٰ سے کہا حضور جب مسجد سے نکلے تو قدم گننا، آپ بھی قدم گننا۔ ہائے ہائے، قدم گنے جا رہے ہیں۔ گھر پہ آ کے سب بیٹھ گئے۔ مولا علی آگے کہتے ہیں فاطمہ آپ کے کہنے پہ دعوت تو دے دی، ساری ہنڈیاں خالی پڑی، برتن خالی پڑے، کیا کریں گے؟ آپ مہمانوں کے ساتھ رہیں، ابھی انتظام ہوگا۔ یقین دیکھیں، یقین دیکھیں، یقین دیکھیں۔ برتن رکھ دیے، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھ کے سر سجدے میں رکھا۔ تیری کنیز کی عزت کا سوال ہے، تیرے محبوب اور ان کے صحابہ کو دعوت دی ہے، مجھے رسوا مت کرنا، کھانے کا انتظام فرما دے۔ یہ سیدہ کی دعا کی تاثیر ہے، یہ سیدہ پاک کی یقین کی تاثیر ہے۔ مولا مجھے رسوا مت کرنا، بس یہ کہہ کے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھا تھا، پورے گھر میں خوشبو آنے لگی، پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ سر سجدے سے اٹھایا اور جلدی جلدی کھانا جانے لگا۔ مولا علی، مولا علی کھانا جب کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، کیا کھانا ہے، کبھی نہیں کھایا، کیا لذیذ ہے، کبھی نہیں کھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کی سن رہے ہیں۔ جب سب آپس میں ڈسکس کر چکے، غیبدہ نبی نے فرمایا کیسا لگا کھانا؟ کہا بھائی علی نے تو آج ایسا کھانا کھلایا ہمیں کہ ایسا کھانا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آقا نے فرمایا پتہ ہے یہ کہاں کا کھانا کھا رہے ہو؟ توجہ کریں، توجہ کریں۔ وہ دولہا راجہ اگر فرمائش نہ کرتا تو میں یہ باتیں پڑھنے کی بجائے کچھ نئے مطالعے کو آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن یہ وہ مشک ہے، اس کی خوشبو آپ محسوس کریں۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، سب کی توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی دعائیں لینے کے لیے، غلطی ہو تو اصلاح کریں گے۔ آقا نے فرمایا لذت پر حیران ہونے والوں کیوں حیرانی ہے، حضور اس سے لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ کہا پتہ یہ کھانا کہاں کا ہے؟ کہا حضور کہاں کا ہے؟ کہا یہ جنت سے آیا ہے، جنت سے، یہ جنت سے آیا ہے، میری شہزادی نے منگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات یاد رکھنا، لوگ اختیارات نبی پر حیران ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اٹھا کے کسی بھی مسلک کی کتاب پڑھ لو، ہر مسلک کا عالم یہی کہے گا جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا کھانا کسی کو مل نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ اکبر، جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا کھانا کسی کو مل نہیں سکتا، جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا کھانا کسی کو مل نہیں سکتا۔ لیکن فاطمہ نے جنت کا کھانا زمین پہ بلا کے بتا دیا کہ فاطمہ کے حجرے کو جنت سے الگ مت سمجھنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت ماں فاطمۃ الزہرا۔ جو جنت کا کھانا اپنے گھر میں منگوایا، اسے فاطمہ کھانا بھی منگوایا اور اس کے بعد لباس بھی۔ کیسے؟ بزرگوں نے لکھا، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں، اس امید پر سیدہ کی نظر ہو جائے بس۔
میرا اور میری نسلوں کا آپ کی نسلوں کا کام بن جائے. یمن اور اویس اللہ ان دونوں کی شادیوں میں برکت دے. سیدہ کی نظر پاک ہو, ان کی نسلیں نبی اور آل نبی کی وفادار ہو, اور اللہ ہم سب کو بزرگوں کی وفاداری نصیب کرے. ایک دن ایسا ہوا, مدینہ منورہ کے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ ہم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. رسول اللہ اور ان کی آل کی اور ان کے اصحاب کی توہین اور بے ادبی کا ایک بار ایسا مذاق اڑا دو محمد عربی کا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں. کہا کہ کیا میٹنگ ہو رہی ہے, کیا مذاق اڑائیں گے؟ کہا مذاق یہ اڑائیں گے کہ ہمارے ہاں شادی کا موقع ہے, اس شادی میں بلائیں گے ہم نبی کی شہزادی کو, اور نبی کی شہزادی جب آئے گی ہمیں پتہ ہے ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا, ہمیں پتہ ہے گھر میں کھانا نہیں رہتا, ہمیں پتہ ہے کپڑے پر 17 پیون ہے اور ایک پیون چمڑے کا ہے, پھٹے پرانا لباس ہے. سن رکھا تھا جب آئے گی نا پھٹے پرانے کپڑے میں تو مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے, گئے اللہ کے رسول کے پاس مل جل کے, حضور ہماری خواہش ہے, ہمارے گھر شادی ہے, آپ کی شہزادی کو دعوت ہے, شہزادی کو بھیجیں ہمارے نصیب جگیں گے. سرکار نے فرمایا میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر چکا ہوں, اگرچہ علی نہ کہیں گے لیکن جا کے علی سے پوچھو, علی سے پوچھو. علی مرتضیٰ کے پاس گئے, سیدہ کی دعوت ہے, ہمارے سارے معاملات کا کل مختار اگر کوئی ہے تو اللہ کا رسول ہے, جا کے حضور سے پوچھو. ہم تو حضور سے پوچھ آئے, انہوں نے آپ پہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, میں فاطمہ سے مشورہ کر لوں, سیدہ سے مشورہ کر لوں. گئے, فاطمہ یہود آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں شادی کی, آپ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول کی کیا مرضی ہے؟ حضور کی مرضی یہ ہے کہ آپ چاہیں, میری بھی مرضی ہے کہ آپ چاہیں. اگر اللہ کے رسول کی اور آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے, میں جانے کے لیے تیار ہوں. مولا مشکل کشا نے کہا ٹھیک ہے, وعدہ کر لیا گیا. جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں سیدہ کی فکر بڑھتی ہے, اگر میں اسی لباس میں گئی تو میرا مذاق اڑائیں گے, اور اگر میرا مذاق اڑائیں گے تو میرے بابا اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, کیونکہ بابا اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتے تو مجھ سے کرتے ہیں. سیدہ سوچ رہی ہیں, غور فرما رہی ہیں, پھر علی کو نہیں کہوں گی ورنہ ان کا دل دکھے گا, اگر وہ انتظام نہ کر سکے تو ان کا دل دکھے گا. یہاں پر پہنچ کر میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, ہر شادی میں نئے جوڑے کی فرمائش کر کے اپنے غریب شوہر کو تنگ کرنے والی عورتیں ذرا سوچے تو صحیح, فکر سیدہ کیا ہے, خاتون جنت کی فکر کیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ سوچ رہی ہیں. آخرکار جب جانے کا وقت آیا سیدہ نے مصلی بچھایا, اور مصلی بچھا کر پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا مولا تیرے محبوب کے کہنے پر میں نے شادی کی دعوت قبول کی ہے, فاطمہ کو رسوا ہونے سے بچا لینا, فاطمہ کی رسوائی نہ ہونے دینا. بس اتنا کہنا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی, اور جب دروازے پہ دستک ہوئی اندر سے پوچھا کون؟ کہا آپ کے بابا کا خادم ہوں. کام کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے لباس لے کر کے آیا ہوں. لباس میرے لیے؟ اٹھی, وصول کیا, اور جب روشن دان سے لباس وصول کیا تو دیکھا تو وہ پورا لباس ایسا زرق برق تھا, حجرہ فاطمہ چمک پڑا اس سے, سیدہ کا حجرہ چمک پڑا. جلدی سے لباس پہنا, اور لباس پہننے کے بعد پھر وہی 17 پیون والی چادر بدن پر لپیٹ. وہ یہودی عورتیں سیدہ کے پاس آ چکی تھی. شہزادی چلیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سیدہ چلی, اللہ اکبر. ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں کنیزیں سیدہ کو اپنی جھرمٹ میں لے کر کے جا رہی ہیں. سیدہ ان کے محلے میں پہنچی, اور محلے میں پہنچنے کے بعد سیدہ کو چاروں طرف سے گھیر کر ان عورتوں نے بیچ میں بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد
کیا دیکھا کہ سیدہ ایک 17 پیون والی چادر میں مکمل لپٹی ہوئی ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں سیدہ یہاں تو خواتین ہی خواتین ہیں، اپنے کپڑوں سے چادر تو ہٹائیں. جانتی تھی ادھر سے پٹا ہوگا، ادھر سے دھاگا لٹکا ہوگا، ادھر سے یہ ہوگا، ادھر سے وہ ہوگا، پھر مذاق اڑائیں گے. سیدہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، عورتیں بھی ہیں تو کیا ہوا، لیکن آپ کی دعوت پر آ گئی، ضرورت پوری ہو گئی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. کہا نہیں ہماری خواہش ہے، آپ کے بابا کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے، آپ ہماری خاطر اپنی چادر کو ہٹائیں تاکہ ہم آپ کا لباس دیکھیں. سیدہ نے کہا اگر تمہاری تمنا ہی یہی ہے تو پھر یہ لو میں اپنی چادر ہٹاتی ہوں. سیدہ نے جیسے چادر لباس اطہر سے ہٹایا تو پورا گھر چکا چوند ہو گیا. اور خواتین نے کہا سیدہ یہ لباس کہاں سے خریدا، یہ لباس کہاں سے لائی، اتنا حسین اتنا جمیل نہ شام میں نصیب ہوتا ہے، نہ یمن میں نصیب ہوتا ہے، نہ مصر میں سنا گیا، نہ مدینے کے بازار میں کبھی دیکھا گیا، آپ لائی کہاں سے. سیدہ نے فرمایا یہ جواب تو یا علی دیں گے یا نبی دیں گے. اچھا میں چلتی ہوں. وہ خواتین بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتی تھی. سیدہ کے لباس کی چمک دمک اور برق زرق دیکھ کر کے سیدہ نکل آئیں تو خواتین کے پاس ان کے شوہر آئے اور کہا اڑا لیا نبی کی بیٹی کا مذاق. تو وہ خواتین نے کہا بدبختو تم پوری زندگی ہمیں وہ لباس خواب میں بھی نہیں دکھا سکتے جو نبی کی شہزادی پہن کر کے آئی تھی، جو نبی کی بیٹی پہن کر آئی تھی. اللہ اکبر. کیا لباس تھا؟ کہا واللہ یوں لگتا تھا جیسے لباس پر موتی نہیں بلکہ ستارے ٹانکے گئے ہیں. اللہ اکبر. اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کسی ماں فوق الفطرت ہستی نے اللہ اکبر اس کو سجایا ہے، کسی دانشمند خیاط نے اس کو قد قامت اور زیبا کے مطابق جو ہے وہ سلا ہے. اللہ اللہ. انہوں نے تعریف کے پل باندھے تو انہوں نے کہا وہ لباس کیسا تھا، تو کہا نہ الفاظ میں آ سکتا ہے، نہ بیان میں آ سکتا ہے، نہ زبان میں آ سکتا ہے. وہ آئے اور نبی کے قدموں پہ گر کے کہنے لگے شہزادی کو ہمارے گھر کی شادی کے لیے لباس کہاں کا دیا تھا، ایک مرتبہ بتا کے احسان کر دے. تو آقا نے فرمایا فاطمہ بتاؤ لباس کہاں سے آیا تھا. تو کہا دروازے پہ دستک ہوئی تھی. میں نے پوچھا کون؟ آپ کے بابا کا خادم. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ لباس کا ہدیہ لے کر کے آیا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے وصول کیا، پہن کر چلی گئی. آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ وہ کون تھا میرا خادم اور لایا کہاں سے تھا؟ کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے. فرمایا آنے والا مکے مدینے کا بدھا اور طوبہ کا نہ تھا، آنے والا سدرۃ المنتہا کا مکین جبریل امین تھا اور جنت کا لباس لے کر کے آیا تھا ان کے منصوبوں پہ پانی پھیرنے کے لیے. اور پھر بتایا نبی کی بیٹی نے یہودیوں کی شادی میں جو لباس پہنا تھا وہ زمین کا نہیں تھا بلکہ جنت کا تھا. سیدہ کے اس شادی میں شرکت کی برکت سے کئی 100 یہودیوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا. اب توجہ سیدہ توجہ فرمائیں. سیدہ منہ خاموش رکھ کر لبوں کو بند کر کے صرف کسی کی شادی میں چند گھڑیوں کے لیے چلی جائیں تو اتنوں کو ایمان کی دولت ملتی ہے. اگر سیدہ زینب کی طرح کسی محل میں خطبہ دے دیتی، جس کی شادی میں شرکت کی یہ برکتیں ہیں، تو سیدہ کے خطبے کی برکت کیا ہو سکتی تھی. یہ ہے سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा, बज़्म अक़्द अर्श पर सजी जब दुल्हन बनी है फातिमा, फूल हैं हुसैन और हसन, पारसा कली है फातिमा, जिब्राइल आए पूछ कर वो तेरी गली है फातिमा।